بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آپ اس وقت المحمود دواخانہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسواک کی اہمیت اور اس کے فائدے۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ ان روایات سے ہوتا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کرنے کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے گمان ہونے لگا یا میں سمجھنے لگا کہ اس کے بارے میں مجھ پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے گی۔ مجھے مسواک کا اس کثرت سے حکم دیا گیا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ یہ مجھ پر فرض ہو جائے گی۔ مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل جو آخری عمل کیا وہ مسواک کرنا تھا۔ ناظرین، مسواک کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ استعمال کے بعد مسواک دھو کر صاف اور خشک جگہ پر رکھیں۔ زیادہ استعمال کے بعد مسواک نرم ہو کر ذائقہ کھو دے تو وہ حصہ کاٹ لیں۔ تحقیق کے مطابق مسواک استعمال کرنے کے بعد واش روم سے 6 فٹ کے فاصلے پر رکھنی چاہیے، کیونکہ واش روم میں نظر نہ آنے والے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو مسواک کی ریشوں میں ڈیرہ جما لیتے ہیں اور نمی ان کے پلنے بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین، مسواک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، البتہ چند اوقات مستحب ہیں، جیسے کہ نیند سے بیدار ہو کر، ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز سے پہلے، نماز تہجد کے لیے، جمعے کے دن، تلاوت قرآن سے پہلے، روزے کی حالت میں، گھر میں داخل ہونے کے بعد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ مسواک کے فوائد تو بہت سارے ہیں، جیسے کہ مسواک دانتوں کے ان حصوں کی بھی صفائی کرتی ہے جہاں عام طور پر ٹوتھ برش نہیں پہنچ سکتا۔ دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچاتی ہے۔ اگر پہلے سے دانتوں میں بیماری لگی ہو تو اسے مزید خراب ہونے سے روکتی ہے۔ دانت کے درد میں آرام کا ذریعہ ہے اور دانتوں پر پیلی تہ نہیں جمنے دیتی۔ چنانچہ مسواک سے دانتوں اور داڑھوں کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے سے مسوڑوں کا مساج ہوتا ہے جس سے تازہ خون گردش کرتا ہے اور کالے مسوڑے خوشنما رنگت پکڑنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے اور ان کے ریشے سکڑ کر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، مسواک میں موجود قدرتی مادہ منہ میں لعاب دہن پیدا کرنے والے غدودوں کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح جو غذا چبائے جانے کے بعد معدے کی طرف جاتی ہے وہ اس لعاب دہن کی وجہ سے اگلے غدودوں کو بھی متحرک کرتی ہے، جس سے سارا نظام درست رہتا ہے۔ دائمی نزلہ زکام کے مریض اگر مسواک کا استعمال کرے تو رکی ہوئی بلغم بھی خارج ہونے لگتی ہے، جس سے مریض کا دماغ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ پیتھالوجی میں یہ بات ثابت ہے کہ دائمی نزلے کے لیے مسواک تریاک سے کم نہیں۔ الغرض مسواک کرنے سے نہ صرف سنت پر عمل کا اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ صحت و تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سنت پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو مفید ثابت ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔